چنانچہ ایک بچی کی شادی ہوئی یو کے میں خالہ کے گھر. وہ پاکستان کی رہنے والی بچی تھی، نیک تھی، عالمہ تھی. اس نے یہ واقعہ اپنے حالات میں خود اس عاجز تک پہنچایا. کہنے لگی خالہ کے گھر شادی ہوئی مگر خالہ کا بیٹا نشہ کرتا تھا. میں نے اس کے ساتھ 6 مہینے 1 سال گزارا جیسے گزار سکتی تھی. 1 سال کے بعد میں نے اسے سمجھانا شروع کیا خامند کو کہ یہ نشہ اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں. اچھے انداز سے، پیار کے انداز سے خامند کوشش کرنے لگا کہ بھائی وہ نشے کو چھوڑے، لیکن کبھی کبھی وہ پھر جو ہے نشہ کر لیتا. خیر یہ بات چلتی رہی. بالآخر ایک ایسا وقت آیا کہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ یہ صرف پیتا ہی نہیں، اس نے تو باقاعدہ ایک لڑکی کو بیوی کے طور پر بھی رکھا ہوا ہے. کہنے لگی کہ اب تو میرے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. اب میں نے اسے سختی سے کہا کہ بھائی تم اپنی زندگی حلال طریقے سے گزارو. میں سارا دن گھر میں تمہارے انتظار میں بیٹھتی ہوں اور شام آتے ہو تو تمہیں نیند آنکھوں میں ہوتی ہے، آتے ہی سو جاتے ہو. میرا حال بھی نہیں پوچھتے کہ جیتی ہوں یا مرتی ہوں، میری کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں. اور باہر جاتے ہو تو تمہارے لیے خرچے بھی ہیں اور سب کچھ ہے. اب جب میں نے خامند کو یہ بات کہنی شروع کی تو خامند نے یہ بات اپنی ماں کو بتا دی کہ یہ تو مجھے یہ بھی کہتی ہے، یہ بھی کہتی ہے. اب ماں بجائے اس کے کہ بیٹے کو سمجھاتی، بیٹا پینا پلانا بھی بری بات ہے اور جائز بیوی کے ہوتے ہوئے پھر تم یہ حرام کام جو کرتے ہو یہ بہت ہی زیادہ برا ہے. ماں نے اپنے بیٹے کی سائڈ لینی شروع کر دی. ہاں تم کون سا اس کی خدمت کرتی ہو، تم کون سا اتنی خوبصورت ہو. اب ذرا سوچئے، یہ خالہ ہے، یہ ساس بنی ہے، یہ اپنی بھانجی کو خوبصورت نہ ہونے کے تانے دے رہی ہے. حالانکہ وہ بچی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، مگر چونکہ دوسری طرف گوری لڑکی تھی، اب ساس کہہ رہی ہے وہ گوری لڑکی تم سے زیادہ خوبصورت ہے، اس لیے میرا بچہ اس کی طرف چلا جاتا ہے. اب ان ناانصافی کی انتہا دیکھیے کہ ماں کو بجائے اس کے کہ بیٹے کو سمجھاتی، وہ اپنی نیک سیرت خوبصورت عالمہ بچی کو کہہ رہی ہے کہ تم کیوں میرے بیٹے کو یہ بات کہتی ہو، تمہیں کہنے کا کوئی حق نہیں. کہنے لگے چند دنوں کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ پھر اسی طرح جو ہے اس کا آنا جانا زیادہ ہو گیا. میں نے پھر اسے سمجھایا تو اس نے اس وقت عشاء کا وقت تھا اپنی ماں کو بتا دیا. اس کی ماں کو غصہ آیا، تم میرے بیٹے کے ساتھ بات کرنے کی جرت کیسی کر رہی ہو. چنانچہ ساس نے اپنی سگی بھانجی کو دھکا دے کے گھر سے نکال دیا. اب وہاں اس کا کوئی اور رشتہ دار نہیں. وہ جوان بچی کہنے لگی کہ میں اس وقت صرف دوپٹے میں تھی اور مجھے گھر سے باہر نکال کے کنڈی لگا دی. اب میں 1 گھنٹہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، بیل دیتی رہی، کوئی نہ دروازہ کھلا. مجھے ڈر لگے کہ لوگ آتے جاتے دیکھ رہے ہیں، کہیں گے دروازے پہ کیوں کھڑی ہے تو کوئی مرد میری طرف نہ آئے. چنانچہ میں نے بے اختیار راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا. وہ نوجوان بچی کہنے لگی وہ رات پوری کی پوری میں نے سڑکوں کے اوپر چلتے ہوئے گزار دی. میں ڈر کے مارے بیٹھتی بھی نہ کہ کوئی مرد یہ نہ محسوس کر لے کہ یہ اکیلی ہے، اور چلتی اس لیے رہتی کہ لوگ سمجھیں کہ یہ کہیں جا رہی ہے. اب میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور مجھے کوئی ڈر نظر نہیں آ رہا کہ میں جس دروازے پہ چلی جاؤں اور مجھے چھت نصیب ہو جائے. کہنے لگی میری سگی خالہ نے مجھے دھکا دیا اور اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ یہ جوان العمر پردے دار لڑکی ہے اور میں اپنے اس بچے کی وجہ سے کر رہی ہوں جو شراب بھی پیتا ہے، زنا بھی کرتا ہے. اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر کے کیا، حتیٰ کہ میں نے ساری رات جاگ کر سڑکوں کے اوپر چلتے ہوئے گزاری. وہ بچی کہنے لگی جتنا بے سہارا میں نے اپنے آپ کو اس رات دیکھا، اتنا بے سہارا انسان اپنے آپ کو کبھی نہیں دیکھتا. دنیا کی محبت چلی گئی. وہ جو سلوک کی منزلیں لوگ سالوں میں طے کرتے ہیں اس ایک رات کے دھکے نے مجھے سکھا دیے. میرے دل سے دنیا کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی اپنا نہیں، اگر کوئی ہے تو پھر نیلی چھت والا اپنا ہے. میں اسی سے دعا مانگتی رہی، اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا، میری جان کی حفاظت کرنا. کہنے لگی کہ رات کو عجیب و غریب شکلوں کے نوجوان لڑکے کبھی دائیں سے گزرتے، کبھی بائیں سے گزرتے. میں بتا نہیں سکتی کہ میں نے وہ رات کتنی پریشانی میں گزاری. بالآخر
ایک جو ہے لیڈی پولیس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے روکا اور کہنے لگی کہ تم کیوں اس وقت سڑک پہ چل رہی ہو، ابھی تو صبح کا وقت ہو چکا، رات کے 4 بج چکے۔ میں نے کہا کہ بس میری ذرا طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا کہ میں ذرا چلتی ہوں تھوڑی دیر۔ وہ کہنے لگی کہ مشرقی لڑکیاں رات کو اس طرح اس وقت نہیں چلا کرتی، آخر تم کیوں چل رہی ہو؟ تو کفار عورتوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ مشرقی لڑکیاں رات کو گھر ہوا کرتی ہیں۔ میں نے کہا نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی اچھا چلو میں تمہیں تمہارے گھر پہنچاتی ہوں۔ اس پولیس والی عورت نے مجھے گھر کے دروازے پر پہنچایا۔ میں نے اسے کہا آپ چلی جاؤ اور میں دروازہ کھٹکھٹا لوں گی، میرے جو ہے گھر کے لوگ سو رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، تھوڑی دیر کے بعد جاگیں گے تو میں چلی جاؤں گی۔ اس طرح میں نے پولیس کی عورت سے جان چھڑائی اور پھر 1 گھنٹہ میں دروازے کی دہلیز پر بیٹھی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ تب جا کر دروازہ صبح کے وقت اپنی ضرورت کے لیے انہوں نے کھولا اور میں دروازے میں گھر کے اندر داخل ہوئی۔ میری ساس مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی تم نے دیکھ لی اپنی اوقات، آئندہ اگر ذرا بات کی تو پھر تمہیں ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر دھکا دے دیں گے۔ کہنے لگے مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، یہ وہی خالہ ہے جس کو شریعت نے ماں کا درجہ اور رتبہ دیا۔ شریعت کا حکم ہے اگر کسی کی ماں فوت ہو جائے تو اس کے بعد وہ اپنی خالہ کا وہی اکرام کرے، وہی عزت کرے جو ماں کی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ ماں کی مانند ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچنے کی بات ہے کہ جب انسان کے اندر شیطانیت بڑھتی ہے تو پھر جب یہ عورت ساس بنتی ہے تو پھر اس کے اندر انصاف نہیں رہتا، بلکہ اپنی چوتراہٹ، اپنی جو ہے من مانی کرنے کے لیے اپنے جائز ناجائز ہر حکم کو یہ پورا کرواتی ہے اور کہتی ہے دیکھو کہ تم جو ہے تم میرے سامنے کتنے محتاج ہو۔ واقعی بہو بیٹی کی مانند ہوتی ہے، اس کو ہر حال میں خدمت ہی کرنی چاہیے، لیکن اگر بیٹی کی بات، بہو کی بات سچ ہے تو پھر سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔